چکوال انچارج پولیس خدمت مرکز لیڈی سب انسپکٹر سامیہ بطول کا اعزاز۔ لاہور پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں جاری اسپورٹس گالا میں دوڑ کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ انسپکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس ٹریننگ اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا، جس کے تسلسل میں پولیس ٹریننگ کالج چونگ لاہور میں 4 روزہ اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ ان مقابلوں میں صوبہ کے مختلف ڈویژن اور اضلاع سے پولیس ایتھلیٹس نے کرکٹ، بیڈمنٹن، دوڑ اور رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلوں میں حصہ لیا۔ خواتین اہلکاروں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں ضلع چکوال کی ہونہار لیڈی سب انسپکٹر سامیہ بطول نے حصہ لیا اور صوبے بھر میں 2nd پوزیشن حاصل کر لی۔ ان کی جیت پر کمانڈنٹ چونگ کالج لاہور DIG محبوب اسلم اللہ نے میڈم سامیہ بطول کو مبارکباد دی اور 2nd پوزیشن حاصل کرنے پر شیلڈ بھی دی۔ ضلع نوشہرہ و فیروز میں گرمی کی شدید لہر سے 2 افراد فوت، درجنوں بے ہوش۔ آج گرمی کی شدید لہر درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ جانے سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے نہروں کا رخ کرنے والے کنڈیاروں کے مکین 2 بھائی جمشید اور فہیم ولد انور آبرو صحرا نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، جن میں جمشید آبرو فوت اور فہیم آبرو کو بے ہوشی کی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے وین میں سفر کرنے والا مسافر نوشہرہ فیروز بائی پاس پر فوت ہو گیا، جسے اپنے ساتھی پرائیویٹ کار کے ذریعے اپنے ساتھ واپس اپنے گاؤں لے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فوت ہونے والا بزرگ سیون کے قریبی گاؤں کا مکین تھا۔ شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ سے بزرگ، بچے اور تنگ گھروں میں رہنے والی خواتین شدید پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ نیشنل پریس کلب جھنڈ کے صحافی برادری کے حقائق سامنے لانے پر جھوٹا نکاح نامہ تیار کرکے معصوم لڑکی سے شادی کا ڈھونگ رچانے والے 2 ملزمان گرفتار۔ محمد حسین نے تھانہ جھنڈ پولیس کو درخواست دی کہ میری پوتی، جس کی عمر قریب 13 سال، اپنی نانی کے ہاں گئی ہوئی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی، جس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا، جس پر تھانہ جھنڈ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے مسمات از کو ٹریس کر کے بازیاب کروا لیا، جس سے تفتیش عمل میں لانے پر پتہ چلا کہ اس سے رب نواز ولد سبحان سگنا اٹک شہر نے نکاح کر لیا ہے، جس پر جھنڈ پولیس نے نکاح نامہ کی تصدیق کروائی تو نکاح نامہ جعلی اور غیر رجسٹرڈ نکلا، جس پر تھانہ جھنڈ پولیس نے شادی کا ڈھونگ رچانے والے ملزم رب نواز ولد سگنا اٹک شہر اور نکاح رجسٹرار عتیق ولد صدیق سگنا اٹک کو گرفتار کر کے آہنی زیور سے آراستہ کر دیا۔ نیشنل پریس کلب جھنڈ کی طرف سے جعلی نکاح نامے کی سٹوری سامنے لانے پر پولیس نے ایکشن لیا۔ پنجاب دانش سکولز کا مقصد سماج کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب افراد مہیا کرنا ہے، جو ملک و ملت کی بے لوث خدمت کر کے عالمی برادری میں ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنے۔ ہم طلباء کی تعلیم و تربیت پر یکساں توجہ دیتے ہیں اور ان میں موجود قائدانہ صلاحیتوں اور جوہر کو چمکاتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پرنسپل پنجاب دانش ہائر سیکنڈری اسکول بوائز جھنڈ پروفیسر افتخار احمد راجہ، ڈپٹی ہیڈ نصرت محمود نے نئے آنے والے طلباء، والدین اور سرپرستوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دانش سکولز اینڈ سینٹرز آف ایکسیلنس اتھارٹی کے تحت مختلف اضلاع میں طلباء و طالبات کے لیے الگ الگ سکولز قائم ہیں۔ یہ حکومت پنجاب کے ادارے ہیں جہاں طلباء کو رہائش، بستر، بورڈنگ کی مکمل سہولیات، کھانا، یونیفارم، کتابیں، کاپیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں ڈاکٹر، دھوبی اور حجام کی سہولت بھی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طلباء کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 وقت کا نماز باقاعدگی سے ادا کرائی جاتی ہے۔ اسکول کے ڈپٹی ہیڈ نے والدین اور سرپرستوں سے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے میں طلباء کی جسمانی صحت اور تعلیمی معیار پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ سپورٹس سٹاف مقرر ہے جو مختلف کھیل سکھاتا ہے۔ ایسی سرگرمیوں کے لیے باقاعدہ وقت دیا جاتا ہے۔ ہمارے طلباء دوسرے اداروں کے طلباء کے ساتھ میچ بھی کھیلتے ہیں۔ تھانہ مانگٹا والے کی حدود مورکھنڈا محلہ راجن پور میں ندیم جاوید گل نے دوم کلاس میں پڑھنے والی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ٹائم دیکھنے کے لیے نیچے والے پورشن میں آئی تو ندیم جاوید گل نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کے شور کرنے پر ندیم بھاگ گیا۔ پنجاب پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ندیم جاوید نامی آدمی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے گھر والوں کی طرف سے متاثرہ بچی کی والدہ کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ بلیک میل بھی کیا جا رہا تھا، جبکہ اگر کیس واپس نہیں لیا تو قتل کر دیں گے۔
متاثرہ اہل خانہ نے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف ڈی پی او ننکانہ صاحب سے انصاف کی اپیل کر دی۔ ملزم ندیم کو جلد از جلد عبرتناک سزا دی جائے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا تحصیل پنڈی کھیپ اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا دورہ۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ خصوصی طلباء و طالبات کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پنڈی کھیپ میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے دورے کے موقع پر کیا۔ ملک ریاست علی صدریال، اسسٹنٹ کمشنر ملک نور زمان، ایس ڈی پی او پنڈی کھیپ اصغر گرایا، پرنسپل غزالہ یاسمین اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گورنر پنجاب نے اسکول کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ پرنسپل غزالہ یاسمین نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ اسکول 6 کنال کے رقبے پر مشتمل ہے، جس کی پہلی منزل اپنی مدد آپ کے تحت تعمیل کی گئی، دوسری منزل کی تعمیر کے لیے تنگ و دو جاری ہے۔ اس موقع پر ملک ریاست علی صدریال نے گورنر پنجاب کی جانب سے 5 لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔ اسکول کے دورے کے موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ وہ خود حکومتی سطح پر اسکول کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی طلباء و طالبات کو ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور ان کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ چیچا وطنی تھانہ صدر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ملزمہ گرفتار۔ ملزمہ کے قبضے سے 4 کلو چرس برآمد۔ ڈی پی او سہیوال فیصل شہزاد کی زیر قیادت ایس ڈی پی او چیچا وطنی سرکل معزز الرحمان اور کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر چیچا وطنی مدثر غفار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ملزمہ کے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کے قبضے سے 4 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزمہ کافی عرصے سے اس مکروہ دھندے میں ملوث تھی، جس کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ متاثرین اور اہل علاقہ نے ڈی پی او سہیوال، ایس ڈی پی او چیچا وطنی، ایس ایچ او تھانہ صدر چیچا وطنی کی اس کارروائی کو خوب سراہا۔ ملک بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب میں بھی یوم تکبیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام ضلع بھر میں تقاریب اور آگاہی ریلیوں کا انعقاد۔ مرکزی ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے کی۔ تحصیل کی سطح پر منعقدہ ریلیوں کی قیادت متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ یوم تکبیر کے حوالے سے منعقدہ ریلیوں میں ضلعی افسران، تاجر برادری، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگاہی ریلیوں کے شرکا نے مختلف پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر یوم تکبیر کے مناسب عرض وطن پاکستان اور افواج پاکستان اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی ایٹمی سائنسدانوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ مرکزی ریلی کشمیر روڈ سے شروع ہو کر کچہری چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ تحصیل جھنڈ میں موجود پنجاب کالج کے طلباء نے اپنی الوداعی تقریب میں جہاں بچوں نے مختلف پروگرام پیش کیے، 1960 سے قائم 2 میل منڈی مویشیاں کی منتقلی اور تعمیل شعور اجاگر کرنے کے لیے ایک خوبصورت انداز میں ٹیبلو پیش کیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جھنڈ پنجاب کالج میں پیش کیا جانے والا ٹیبلو۔ چیچا وطنی ملک بھر کی طرح چیچا وطنی میں بھی 28 مئی یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گونل کی زیر صدارت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سول سوسائٹی، وکلاء، صحافی برادری اور افسران موجود تھے۔ ریلی جناح ہال بلدیہ سے شروع ہو کر بیگم شناس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پینا فلیکس اور سبزی لالی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گونل نے کہا، یوم تکبیر کے موقع پر عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آج کا دن جو ہے وہ متحد ہونے کا دن ہے، پاکستان کے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کا دن ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی عسکری قیادت نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اندرونی اور بیرونی کسی سازش کا شکار نہیں ہوں گے، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے ہر صورت میں۔ کسانوں، تاجروں اور اہل علاقہ کے معاشی قتل کی اجازت کسی صورت نہ دی جائے گی۔ اگر منڈی منتقل کی گئی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اٹک کی سب سے بڑی 1960 میں جاری مویشی منڈی 2 میل کے منتقلی کے مسئلے کے حوالے سے 2 میل گاؤں سے پنڈ سلطانی بس اسٹاپ تک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیت کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پنڈ سلطانی پر ہوا، جہاں احتجاجی ریلی ایک عظیم الشان جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ ریلی سے حافظ مار خان چشتی، ضلعی صدر جمعیت علماء پاکستان، سابق چیئرمین یونین کونسل پنڈ سلطانی آصف نواز خان، سماجی شخصیت ممتاز احمد حمدانی، سینئر سائنسدان منظور حسین، سردار صفدر خان ایڈوکیٹ، سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 5، ملک عجب اعوان، صدر انجمن تاجران جنڈ
ملک غلام شاہ، سید عاطف حسین شاہ گیلانی، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اور چیئرمین ایکشن کمیٹی سید جاوید شاہ نے پرجوش اور دمبنگ خطاب کیے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ 2 میل منڈی کی منتقلی کی اجازت کسی صورت نہ دی جائے گی۔ 2 میل منڈی کی منتقلی سے سینکڑوں لوگوں کا معاشی قتل ہوگا۔ منڈی مویشیاں 2 میل صرف جانوروں کی منڈی ہی نہیں بلکہ جمعہ بازار کی بھی حیثیت رکھتی ہے اور 2 میل تحصیل جھنڈ شہر کے دوسرا بڑا کاروباری مرکز ہے جس کی بنیادی وجہ 2 میل منڈی ہے اور کچھ مخصوص لوگوں کے فائدے کے لیے عوام سے زیادتی قابل قبول نہیں، اور منڈی کی منتقلی کی 1 انچ بھی زیادہ نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسی کوئی بھی کوشش کی گئی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا اور عوامی حقوق کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں اور حکومتی نمائندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اہم ایشو پر سیاست کرنے کی بجائے عملی اقدامات کریں۔ 15 جون تک اگر منڈی منتقلی کا نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگلے نئے عمل طے کرے گی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت پھر گرم، اسیران کی رہائی اور مطالبات کی منظوری کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام پورے آزاد کشمیر میں یوم احتجاج جگہ جگہ احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے۔ حکومت آزاد کی طرف سے مطالبات کی عدم تکمیل، اسیران تحریک کی رہائی کے لیے پورے آزاد کشمیر میں علامتی یوم احتجاج، کشمیر کے ہر شہر میں مظاہرے۔ آزاد کشمیر میں لانگ مارچ کی تکمیل، حکومت آزاد کشمیر میں تمام تر عوامی مطالبات تسلیم کر لیے تھے جن میں 2 مطالبات آٹا 2000 روپے فی من جبکہ بجلی 3 روپے یونٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا۔ دیگر مطالبات کی بھی اصولی منظوری دی تھی جن میں گرفتار کیے گئے تمام مظاہرین پر FIR کا خاتمہ اور اسیران کی فوری رہائی بھی شامل تھی، لیکن 13 روز گزرنے کے باوجود نہ تو درج کی گئی FIR ختم کی گئی نہ ہی اسیران کو رہا کیا گیا، جس پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 27 مئی کو پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کی کال دی اور آزاد کشمیر بھر میں ریلی نکالی گئی اور تمام گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور دیگر مطالبات کو پورا کرنے کی اپیل کی گئی۔ باغ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام النور ہوٹل سے زمان چوک تک ایک ریلی نکالی گئی اور زمان چوک میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر فی الفور تمام گرفتار افراد کو رہا کرے اور دیگر تمام مطالبات پورے کرے جن میں سرفہرست اشرفیہ کی مراد کا خاتمہ اور دیگر احتجاج جاری رہے گا۔ آئندہ اس سے سخت احتجاج کیا جائے گا۔ مظاہرے سے سردار افتخار زمان، حافظ عثمان کاشر، افضل کشمیری، طاہر اکبر اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔